الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقترب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا قال الله تعالى وتبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين وہی اسم مکان ہے وہی لا مکان ہے مکان کے اشیاء انداز بیان ہے خضر کیا بتائے کیا بتلائے گرماہی کہے دریا کہاں ہے مٹا دیا میرے ساقی نے میرا عالم محمد حکم پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی اور خوبصورت گھڑیوں کو اپنی بارگاہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے انشاءاللہ عز و جل کل قیامت کے دن یہی وقت گزارنا اللہ کے دربار میں ٹائم دینا ہمارا کام آئے گا اور رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ عز و جل جب کھڑے ہوں گے انہی نیک اعمال کی بدولت یہ جو ہماری
اچھائیاں ہیں، نیک صحبت ہے، علم کی محفل ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ایسی سرفرازیاں عطا فرمائے گا کہ اس دن خوشی کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بات ہی خوشی کی ہوگی۔ لیکن کچھ افسوس کی بات آج معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ہم اپنا وقت فضول معاملات کے اندر گزارتے ہیں۔ دنیا سے اتنی محبت بڑھ چکی ہے کہ دنیا کے علاوہ ہمیں کچھ اور نظر نہیں آتا۔ ہم اپنی راحت صرف دنیا کے اسباب میں سمجھتے ہیں، اپنا فخر دنیا کی دولت کو سمجھتے ہیں، اپنی بلندی دنیا کی عزت کو سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر اپنے نام کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے اندر ایک ایسا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تقریباً ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا ثانی کوئی نہ ہو، میرے برابر کوئی نہ ہو، جہاں میں جاؤں میری عزت افزائی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک خصلت بیان فرمائی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بلند دیکھنے سے پہلے، فخر کرنے سے پہلے، اپنے آپ کو فقط دنیا کا محور بنانے سے پہلے ایک چیز پر غور کر لے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے آدمی کو، انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا ہے، تکلیف کے اندر یہ دنیا کے اندر آیا اور تکلیفیں سہتا ہوا یہ دنیا کے اندر جب آیا، اور جس حساب سے انسان پیدا ہوتا ہے اس کی اصل ایک نطفہ ہوتی ہے، اس نطفے سے انسان جنم لیتا ہے۔ اگر اپنی اصلیت پر غور کیا جائے تو فخر ہم سے دور ہو سکتا ہے، تکبر سے ہم دور ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری اصل یہ ہے۔ شیطان اللہ کی بارگاہ میں دھتکارا اس لیے گیا کہ اس نے تکبر کیا تھا، غرور کیا تھا، میں تو آگ سے بنا ہوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی فخر تکبر کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنی بارگاہ سے اس کو جدا کر دیا۔ تو اس لیے ہر انسان اگر اپنی اصل پر غور کرے تو وہ اللہ کے راستے کو آسانی سے پا سکتا ہے، دنیا کی محبت سے اس کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ تھوڑی سی دولت جب کسی انسان کے ہاتھ لگتی ہے، دنیاوی منصب اس کے قریب آتا ہے، تو وہ اپنی اصل کو بھول جاتا ہے۔ وہ جو ظاہراً اس کو عزت افزائی ملی ہوتی ہے، ظاہراً فخر اور غرور والے اسباب اس کے پاس مہیا ہوتے ہیں، وہ انہی پر غور کرتے ہوئے اکڑتا ہوا چلتا ہے، کسی انسان کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا، اپنے برابر نہیں سمجھتا، کسی کو عزت دینے کی وہ کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اس کے سامنے اگر کسی کی عزت ہے تو وہ اپنی ہے، اگر کسی کے سامنے اس کا فخر ہے تو اس کا اپنا ہے، اگر کسی کے سامنے کسی کا غرور ہے تو اس کا اپنا ہے، کسی اور کو وہ اپنے برابر سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، جس کی وجہ سے پھر وہ زندگی گزارتا جاتا ہے۔ پھر وہ جو حدیث پاک میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر ایک اور نقطہ لگتا ہے،
جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل پر سیاہی چھا جاتی ہے، ایمان کا نور اس سے چلا جاتا ہے، قرآن پاک کا نور اس سے دور ہو جاتا ہے، گناہ کی کالم اس کے دل پر حاوی ہو جاتی ہے، پھر جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کا احساس نہیں ہوتا. وہ کبھی کبھار تو یوں بھی ہوتا ہے کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. یہ حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ اپنی اصل کو بھولنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر بندہ اپنی اصل کو یاد رکھے تو پھر عاجزی اور انکساری اس کے پاس آنی چاہیے. جب انسان کے پاس عاجزی اور انکساری آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھے گا. پھر ایک اور صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. کیا آدمی یہ سمجھتا ہے، آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کو قدرت حاصل نہیں، صرف وہی طاقتور ہے، مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کیونکہ میں ہی طاقتور ہوں، میری ہی چاہو جلالت ہے. لیکن اللہ پاک نے یہ فرما کے ایک حکم جاری فرما دیا، تم اپنے آپ کو قادر نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ میری ہی قدرت ہے اور مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. تمہارے اوپر بڑی قدرت ہے اللہ پاک نے نافذ فرمائی ہے، اور سب سے بڑی قدرت رب تعالیٰ کی ہے کہ جس نے کیا کیا نوازشیں نہیں عطا فرمائی. بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر آئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم ہی دنیا کے اندر بادشاہ بھی ہیں اور اپنے آپ کو خدا بھی سمجھ لیا اور اپنی قدرت کو سب سے بڑی قدرت سمجھا کہ ہم جس کو چاہیں اس کو قتل کروا سکتے ہیں، جس پر چاہیں ظلم کر سکتے ہیں، ہمارا ایک اشارہ ہی ہوگا کئی لاشیں گر جائیں گی. لیکن یہ ان کی سوچ تھی، وقتی لحاظ سے ان کی فکر ہو سکتی تھی لیکن مستقل مزاجی سے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے. ہٹلر کسی کو بھولا نہیں ہوگا کہ جس نے اپنی قدرت کو سب سے بڑی قدرت سمجھا. اس نے دنیا کا بڑا بادشاہ بننا چاہا، دنیا کا خدا بننا چاہا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کٹوایا. لیکن آج جس کی زبان پر بھی ہٹلر کا نام آتا ہے تو وہ اس کو لعن طعن کرتا ہے. اگر آج کے معاشرے کی بات کی جائے، امریکہ کا صدر بش کہ جس نے عراق کے اندر مسلمانوں کو زندہ درگور کروایا، جگہ جگہ پر لاشیں بکھری پڑی، افغانستان کے اندر دیگر ممالک میں، آج وہ زندہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا نام نہیں ہے. اس نے اپنی بادشاہی کے دوران یہ سمجھا کہ میری ہی قدرت ہے، جو میرے الفاظ سے جو حکم جاری ہو چکا ہے اس کے علاوہ کسی اور کا حکم میرے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ ہے نا، اللہ کی قدرت تو سب سے اعلیٰ ہے. آج ٹرمپ کی بات دیکھ لیں، بیت المقدس کے اوپر اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، تو ٹرمپ اپنے الفاظ سے، اپنی زبان سے یہ حکم جاری کر دیتا ہے. لیکن وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا قادر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے، میں غرور تکبر والا ہوں. اس کا حشر ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی. اور یہ قرآن خود بیان کرتا ہے، یقول اہلکت مالا لبدا، کہ کئی لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں ہم تو مال بانٹ کر لوگوں کو خرید لیتے ہیں، اپنا بنا لیتے ہیں. آج کفر کی دنیا اپنا جھنڈا پوری دنیا میں
کیوں لہراتی پھر رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم تو مال بانٹتے ہیں، ہم تو خرید لیتے ہیں لوگوں کو، ہم تو ان کو پیسے دے کر اپنا بنا لیتے ہیں۔ ان کی کیا اوقات؟ عزت افزائی ہے تو ہماری ہے، قدرت ہے تو ہماری ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کسی کو کہ قدرت جس نے عطا فرمائی ہے، جس نے مال دیا ہے، وہ قادر مطلق سب سے اعلیٰ ہے۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آئے تو بڑے بڑے دجال، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود اس کی پکڑ میں آتے ہیں۔ ایسی موت آتی ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے یقول اہلکت مالا لبدا، کہ انسان اگر سوچے میرے پاس بڑا مال تھا اور ہے، اس کو میں نے بڑا فنا کر دیا، میں نے بڑا خرچ کیا، اگر ایک چیز پر تھوڑا سا غور کرے، اپنی دنیاوی داستان کو، ایک تاریخ کو دہرانے کی کوشش کرے۔ قذافی کی ہسٹری کسی سے چھپی نہیں ہے۔ حسنی مبارک جس کے پاس دنیا کی اتنی دولت تھی کہ لوگ اس کی دولت کے تذکرے کیا کرتے تھے، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دولت نہ کام آتی ہے، نہ غرور کام آتا ہے، نہ تکبر کام آتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو عاجزی کام آتی ہے، اور وہ عاجزی ایک طرف تو حسنی مبارک کے تذکرے ہیں، ایک طرف ہٹلر کے تذکرے ہیں، ایک طرف قذافی کے تذکرے ہیں، ان کی غرور تکبر کی داستانیں ہیں، اور دوسری طرف ایک عاجزی کا پیکر کہ جس کے کپڑوں کے اوپر کئی پیبند لگے ہوئے ہیں، اور وہ کئی ہزار کئی لاکھوں میلوں کا بادشاہ ہے، اور لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو غرور کی داستانیں ہیں، لیکن آج ان کی داستانیں مٹ چکی ہیں، لیکن ایک عاجزی کا پیکر جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو ہر مسلمان اپنے لوگوں کو مسکراتا ہوا ان کا نام لیتا ہے، کیونکہ انہوں نے بادشاہت بھی کی اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری بھی کی۔ یہ داستان ہے، تو اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بادشاہت بھی کرے اور عاجزی اور انکساری بھی کرے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول سے مقبول تر ہوتا جاتا ہے، اور جو غرور تکبر کرتا ہے اس کی ہسٹری ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی وقت بھی، کسی لمحے بھی اپنی ذات پر فخر نہیں کرنا چاہیے، یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے تو اتنا مال فنا کر دیا، میں نے تو اتنا مال خرچ کر دیا، میرے پاس تو بہت کچھ تھا اور ہے بھی، میرے پاس تو اتنی بڑی گاڑی ہے، بڑا خوبصورت گھر ہے، میرا تو بڑا کاروبار ہے، تمہارا کیا ہے؟ تمہارے پاس نہ گاڑی تھی، نہ اچھا گھر، نہ تمہارا خاندان تھی، میری تو برادری بھی بڑی اعلیٰ ہے، میرا تو نام و نشان ہے، اور لوگ میرے دور دور سے سلامیں کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں۔ یہ ساری عزت، یہ مکان، یہ گاڑی، یہ سب کچھ یہاں پر رہ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ عمل کام آئے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ مال تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مال تو وہ ہے کہ جو اس نے پہنا کپڑے کو پہن کر اس کو ختم کر دیا، وہ بوسیدہ ہو گیا، یہ اس کا مال تھا کیونکہ اس نے خرچ کیا اپنے اوپر۔ ایک مال اس کا وہ بھی ہے کہ جو اس نے کھا بھی لیا، وہ بھی اس نے خرچ کیا۔ جو تیسرے کی بات کرتا ہے نا کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے، میرا کاروبار ہے، یہ اس کا مال نہیں ہے، یہ تو اس کی آنے والی اولاد کا مال ہے۔ وہ اپنے مال کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس کا مال تو وہ تھا جو اس نے پہن کر خراب کر دیا، جو رہ چکا ہے وہ اس کا مال نہیں ہے۔ کسی لمحے بھی، کسی وقت بھی اس کو موت آئی، سارا مال اس کا ختم ہو جائے گا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے کوئی چیز اس کے کام نہیں آتی، نہ اس کا مال آتا ہے، نہ گھر والے، نہ دوست و احباب۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی اس کے قبر اور حشر میں، اور وہ اس کا عمل ہوگا، اس کی نیک بختی ہوگی،
اس کا کردار ہوگا، اس کے اعمال ہوں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کو ہم نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے. میرا گھر ہے، اس کو میں اچھے طریقے سے سنبھال کر رکھتا ہوں. میرے پاس ہر چیز موجود ہے، سنبھال کر رکھی ہوئی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے میں نے اپنا ایمان سنبھال کر نہیں رکھا ہوا، میں نے اپنے اعمال کو سنبھال کر نہیں رکھا ہوا. جس چیز نے کام آنا ہے اس کو سنبھال کر نہیں رکھا ہوا. تو اس لیے جس چیز نے کل قیامت کے دن اور قبر میں کام آنا ہے اس کو سنبھال کر رکھیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر غور ضرور کرنا چاہیے کہ قبر میں صرف اعمال کام آئیں گے. تو جب اعمال کام آئیں گے، بینک بیلنس ہم نے بڑا سنبھال کر رکھا ہوتا ہے، کوئی چوری نہ کر دے. ایمان کے بارے میں ہماری فکر اتنی نہیں، اپنے اعمال کے بارے میں اتنی فکر نہیں ہے، نماز کی ہمیں اتنی فکر نہیں ہے، اپنے کردار کی اتنی فکر نہیں ہے. کاش ہمیں اپنے کردار کی بھی اتنی ہی فکر ہو جاتی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قریب سے قریب تر ہوتے جاتے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، انسان یہ بھی گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ اس کے ذہن کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ انسان کمرے میں بند ہوتا ہے، روشنی کو بند کر دیتا ہے گناہ کرنے کے لیے، دروازہ بند کرتا ہے، میرا بھائی نہ دیکھ لے، میرے گھر والے نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ مجھے دیکھ لے. تو اللہ پاک اس وقت فرماتا ہے اے بندے کیا تم نے مجھے سب سے زیادہ حقیر سمجھا کہ تو نے اپنے بھائیوں سے پردہ کیا، اپنے گھر والوں سے پردہ کیا، اور میں جو دیکھ رہا ہوں مجھ سے پردہ ہی نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے، اللہ پاک کو کوئی حقیر سمجھتا نہیں، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم نے ہر ایک سے پردہ کر دیا لیکن اللہ کی ذات سے پردہ نہ کیا. اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو چھپا نہ سکا، اور حقیقت ہے اللہ کی ذات سے بندہ اپنے آپ کو چھپا بھی نہیں سکتا. یہ قرآن خود فرماتا ہے. اس لیے جب بندہ گناہ کرنے لگے سب سے چھپ رہا ہوتا ہے، ذرا ایک نظر سے غور کر دے کہ میرا خدا بھی مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب بندہ یہ سوچے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک گناہ سے ہمیں دوری بھی عطا فرما سکتا ہے. لیکن افسوس طلب بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم بے دھڑک ایسے ایسے گناہ بھی کرتے ہیں. ایک گناہ ہوتا ہے جو ہم چھپ کر کرتے ہیں، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو سرعام کرتے ہیں. جیسے آگے اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور تمہیں ہونٹ دیے اور زبان دی، یہ نہیں دی. ایک گناہ جو چھپ کر کیا جاتا ہے، گناہ وہ ہے سرعام کرتے ہیں. جیسے حقوق العباد کو ہم ترک کرتے ہیں، چلتے پھرتے اپنی زبان سے ہم گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر غیبت چغلی کر رہے ہوتے ہیں. کیا اللہ نے ہمیں آنکھیں نہیں دی؟ اور پہلے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ چاہتا تو تمہاری سماعت کو واپس لے لیتا، تمہاری بصارت کو واپس لے لیتا. اللہ ہر شے پر قادر ہے. جب بندہ اپنی آنکھ سے گناہ کر رہا ہوتا ہے، نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اپنی زبان سے غیبت چغلی کر رہا ہوتا ہے، مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جس ٹائم تم گناہ کر رہے تھے میں چاہتا تمہاری سماعت کو، تمہاری بصارت کو اور تمہارے بولنے کی جو طاقت ہے واپس لے لیتا. لیکن اللہ پاک ہمیں ڈھیل دیتا ہے، اللہ ہمیں مہلت عطا فرماتا ہے. اس مہلت سے انسان پھر بھی نہیں سیکھتا، اپنے آپ کو سنبھالنے کی پھر بھی کوشش نہیں کرتا. لیکن اللہ پاک کی رحمت تو پھر بھی پکارتی ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ جا. جب بھی تو گناہ کرے گا، جب بھی نافرمانی کرے گا، نافرمانی کرنے کے بعد میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لے گا، میں تیری توبہ قبول فرما لوں. سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا. کتاب التوابین میں بڑی پیاری حکایت لکھی ہے
ایک شخص آ کر کہتا ہے حضرت بڑے گناہ کرتا ہوں، نافرمانیاں مجھ سے بڑی ہوتی ہیں، کچھ وصیت فرمائیں۔ آپ نے اس کو 5 وصیتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان، تیرے بقول کہ تو بڑے گناہ کرتا ہے، بڑی نافرمانیاں کرتا ہے، پہلی وصیت تمہیں یہ کرتا ہوں کہ جب تیرا گناہ کرنے کو دل چاہے، یہ 5 باتیں ایسی ہیں اگر یہ سب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر غور کر لیں تو ہو سکتا ہے گناہ سے دوری کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں، اپنے اندر بندہ لمحہ فکریہ پیدا کر سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تیرا گناہ کرنے کو دل چاہے تو ایسا کرنا کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، کھانا نہ کھانا۔ اس نے جواب دیا حضرت اگر اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا تو کس کو کھاؤں، کس کا کھاؤں گا؟ سب کچھ دینے والا تو اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دے بھی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا تجھے پھر شرم نہیں آتی کہ جب تو کھاتا بھی اللہ کا ہے، دیتا بھی رب ہے اور اسی کی نافرمانی کرتا ہے؟ اس نے کہا حضرت دوسری وصیت فرمائے۔ آپ نے فرمایا جب تیرا گناہ کرنے کو دل چاہے نا تو ایسا کرنا اللہ کی زمین سے نکل جانا، اللہ کی سلطنت سے جدا ہونا، کسی اور کی سلطنت میں چلے جانا اور جا کر گناہ کر دینا۔ اس نے عرض کی حضرت ساری زمین تو اللہ کی ہے، ساری بادشاہت تو اللہ کی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان اللہ کے لیے ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اللہ کا ہی رزق کھاتا ہے اور اللہ کی زمین میں رہتا ہے اور اسی کی نافرمانی کرتا ہے اور اسی کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت تیسری نصیحت فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کے بارے میں قرآن کی آیت نے فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا آدمی گمان کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کو کوئی دیکھتا نہیں؟ دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تیرا گناہ کرنے کو دل چاہے نا ایسا کرنا، ایسی جگہ چلے جانا، کسی غار میں چھپ جانا، پتھروں کے پیچھے چھپ جانا، پہاڑوں کے پیچھے چھپ جانا جہاں پر اللہ نہ دیکھے، اللہ دیکھ نہ رہا۔ اس نے عرض کی حضرت جہاں جاؤں گا پہاڑوں کے پیچھے چھپ جاؤں، غاروں میں چھپ جاؤں، دیے کو بند کر دوں، کمروں میں خلوت میں چلے جاؤں، جہاں بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہوگا، کوئی دیکھے نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، کھاتا بھی اللہ کا ہے، رہتا بھی اسی کی زمین میں ہے اور تیرا یقین ہے کہ جہاں بھی گناہ کرے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوگا، تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے؟ آپ نے چوتھی نصیحت ارشاد فرمائی۔ سوچے جو اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، جو انسان گمان کرتا ہے کہ میرے اوپر کسی اور کی قدرت نہیں ہے، میں ہی قادر ہوں، میں ہی طاقتور ہوں، میرے علاوہ کوئی فخر غرور تکبر والا نہیں ہے، میں اپنے برابر کسی کو سمجھتا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا جب فرشتہ آئے نا روح قبض کرنے کے لیے تو فرشتوں کو کہنا تھوڑی دیر ذرا ٹھہر جائے، میں توبہ کر لیتا ہوں، معافی تلافی کر لیتا ہوں، کچھ نیک عمل کر لوں، تھوڑی دیر کے بعد آنا روح قبض کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا حضرت جب فرشتہ آ جائے گا، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے تو میری بات تھوڑی سنیں گے، وہ تو روح قبض کر کے نہیں جائیں گے، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں مہلت نہیں ملے گی 1 منٹ کی بھی، 1 لمحے کی بھی، تو تجھے شرم نہیں آتی کہ ہر دم تو اللہ کی فرمان برداری کرے اور تو اپنے نفس کی کار کرے، تھوڑا حیا کر۔ جب اس نے چوتھی نصیحت سنی تو اس کی آنکھوں سے ہلکے ہلکے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ آپ نے 5ویں نصیحت ارشاد فرمائی۔ اپنی طاقت کا اندازہ لگائے اس بات سے کہ ہماری